نئے ویلاگ کے ساتھ فاروق وڑائچ حاضر خدمت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج محسن نقوی صاحب نے اسلام آباد میں آج 2 پریس کانفرنس ہوئی ہیں، دھواں دھار پریس کانفرنس، ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر داخلہ دونوں کی پریس کانفرنس سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جو سخت اس وقت پریشان ہیں یا آپ سمجھیے کہ تشویش میں ہیں، وہ ہے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر۔ یہ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے اور محسن نقوی صاحب نے تو بہت بڑے دعوے کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں جو اہم بات ہے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ بات اور اس کے حوالے سے مار کا حق کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے ہندوستانی فوج کو خاص طور پر بھارتی سیاستدانوں کو کہا، یہ تانا بھی دیا کہ بھائی ہندوستانی فوج کو پروفیشنل فوج بننے دو، اور مار کا حق کی انہوں نے پھر سے یادیں تازہ کی۔ یہ تو پریس کانفرنس تھی، لیکن تھوڑا سا سیاسی اگر آپ کرسپ کے لیے اگر آپ کہیں تو آج جو محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی وہ بڑی عمدہ تھی۔ اگر میں اس کے چند ایک نکات آپ کے سامنے رکھوں تو شاید آپ کو اچھا لگے وہ سن کے۔ ایک انہوں نے اپنے دعویٰ کیا پریس کانفرنس میں کہ ہمارے ڈرون یعنی پاکستان کے ڈرون کئی گھنٹوں تک دلی میں گھومتے رہے جس سے وہاں پر خوف و ہراس پھیلا۔ ہمارے ڈرون وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر بھی گھوم رہے تھے ان کے، یعنی نریندر مودی جی جہاں پر رہتے ہیں وہاں پہ اوپر ہمارے ڈرون پاکستانی ڈرون اتنے کھلے عام دلی میں گھوم رہے تھے کہ وہاں پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ مار کا حق کی یاد تازہ کر رہے ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو اس وقت شاید سامنے نہیں آئیں، لیکن اب جب محسن نقوی صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے، یہ بڑا ہی حیرت انگیز انکشاف ہے کہ اگر پاکستان کے ڈرون وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ گئے ہیں، پی ایم ہاؤس انڈیا تک پہنچ گئے ہیں، تو پھر انڈیا کو اب سوچنا چاہیے کہ وہ کدھر پنگا لے رہا تھا اور اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، کہ ہماری رسائی کہاں تک ہے، اور پھر جو مار کا حق میں ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس سے بھی دلچسپ جو انہوں نے پاکستان کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ کرتا دھرتا شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں، جن کو پاکستان میں شاید اس طرح سے ہلکا لیا جاتا ہو، لیکن ان کی جو انہوں نے تذکرہ کی ہے وہ کمال ہی بتائی انہوں نے بات۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اس وقت کہا گیا جب یہ حالات تھے، مئی کا مہینہ تھا پچھلے سال، انہوں نے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ آپ کو بینکر میں جانا ہوگا یعنی محفوظ، تو انہیں یہ جب کہا گیا تو آگے سے جواب آیا کہ اگر میری شہادت لکھی ہے تو پھر یہیں پر ہوگی، یعنی انہوں نے بینکر میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو پاکستان میں لاکھ اختلافات ہوں گے، مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کی آصف زرداری صاحب کی پالیسی سے اختلاف ہوگا، لیکن یہ وہ مہینہ تھا، یہ وہ موقع تھا جب پورے پاکستان کے عوام ایک تھے، پاکستان کے افواج، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی تمام پاکستان کے ادارے، تمام کمیونٹیز، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی مذہب، کچھ بھی تھا، سب ایک تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اتحاد نے انڈیا کو اور اتنی بڑی فوج کو، اتنی بڑی اکانومی، سو کالڈ کہتے تھے کہ اب ہم جناب ایشین ٹائیگر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ سارے خواب چکنا چور میں ملا دیے۔ اچھا، یہ تو وہ باتیں ہوگی جو انہوں نے کی، لیکن ایک دلچسپ بات جو انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کی، پریس کانفرنس جب ہو گئی تو انہوں نے وہاں سے وہ اٹھے، اور جب اٹھنے لگے تو ایک صحافی نے پھر سے پوچھ لیا، کوئی سوال پوچھ لیا، تھوڑا سا مائک میں آیا، پھر وہ قریب آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے وہ صحافی وہ انٹریکشن کرتے ہیں، لاہور میں بھی جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، سابق نگران وزیر اعلیٰ رہے ہیں وہ، تو نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ وہ رپورٹرز وغیرہ کو ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگا لیا کرتے تھے، قریب جاتے ہیں۔ تو وہاں پر کسی نے انہیں کہہ دیا، ابصار عالم صاحب نے آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا ہے، ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر ابصار عالم صاحب نے کہا تھا کہ بھئی اربوں روپے گئے ہیں اور وہ وزیر ہیں، وہ بتائیں کیسے گئے ہیں۔ اس پہ پہلی مرتبہ ان سے یہ بات براہ راست کسی نے ان کے منہ پہ کر دی، تو جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اس طرح کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا کرتا، لیکن اگر وہ اپنا کیا ہوا وعدہ دعویٰ ثابت کر دیں تو 1 روپیہ بھی ثابت کر دیں تو میں جواب دوں گا، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو ان سے پوچھیں وہ کیا کریں گے۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی تھی
کہ پاکستان میں صحافی ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جب جس کے مفاد پہ کوئی زد لگتی ہے وہ فوری طور پہ الزامات لگا دیتے ہیں۔ تو اب جب یہ میں بات آپ سے کر رہا ہوں تو پھر محسن نقوی صاحب نے پہلی مرتبہ ابصار عالم صاحب کو جواب دیا ہے، اور اب ابصار عالم صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ بہت ذمہ دار صحافی ہیں، چیئرمین پیمرا رہے ہیں، اب ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ محسن نقوی صاحب نے منی لانڈرنگ کی ہے یا ان کے ذریعے ہوئی ہے یا ان کے انڈر ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں انہیں اب ثابت کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے دعوے کو آگے سے انہوں نے کہہ بھی دیا کہ اب ثابت کر کے دکھاؤ۔ اچھا، بات صرف یہیں پہ نہیں رکتی، بات آگے بھی۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو فلاں آپریشن کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے کہا ہے جو بات کی ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ 8 مئی کے بعد بات کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ یہ جو تقاریب ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ وقت ہے، یہ گزار لیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں 1000 ارب روپے کی سرکاری زمین واگزار کروائی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک ایک بندے کا ریکارڈ موجود ہے، اس کو پیسے ملے ہیں، وہ دوبارہ بھی تقاضا کر کے غیر قانونی مقیم رہنے میں بضد تھے۔ آپ کسی شخص کا نام لیں جو کچی آبادی میں مقیم ہو، اس نے پیسے اسے نہ ملے ہوں، اور وہ آپ میرے سامنے لے آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں تفصیلات دوں گا۔ پھر وہاں پر کسی صحافی نے کہا کہ حضور والا اسلام آباد گولف کلب، تو انہوں نے کہا ہے کہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو میری جو معلومات یہ ہے کہ ڈنڈا انہوں نے پکڑ لیا ہاتھ میں، اور آپ یہ سمجھیے کہ آنے والے دنوں میں وہ اسلام آباد کی وہ کچھ جگہیں جن پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اب چونکہ محسن نقوی صاحب تگڑے وزیر داخلہ ہیں، وہ کسی پارٹی کی ترجمانی نہیں کرتے، وہ اپنی ہی ترجمانی کرتے ہیں، اور انہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ انہوں نے آپ دوبارہ جا کے، اس سے پہلے جو تگڑے وزیر داخلہ آئے تھے اس میں جناب چودھری نثار علی خان تھے، لیکن وہ بھی لوگوں کے ووٹ لے کے آیا کرتے تھے۔ تو محسن نقوی صاحب تو آپ کو پتہ ہے نا سینیٹر ہیں، اور سینیٹر بھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کا، پاکستان پیپلز پارٹی، ایک تائید کنندہ، ایک تجویز کنندہ، یہ تینوں ہی ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے، اور پنجاب کے اہم ترین وزراء تھے جو ان کے نامزد کردہ جنہوں نے ان کو نامزد کیا تھا۔ تو ان کے دائیں بائیں آگے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کا، پاکستان مسلم لیگ نون کھڑی ہے، تو یہ دوبارہ بھی کھڑے ہوں گے، ان کی کیا مجال ہے وہ کھڑے نہ ہوں۔ تو یہ بات ہے محسن نقوی صاحب کی کہ جو آج انہوں نے ابصار عالم صاحب کے حوالے سے اور خاص طور پہ نریندر مودی کے حوالے سے اور ہمارے صدر کے حوالے سے جو باتیں کی۔ اب جو میں نے آپ کو کہا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جو اس وقت پریشان ہیں، یا اس سے بھی کوئی مناسب لفظ میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، وہ ہیں خواجہ سعد رفیق۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ بارہا ان کے خلاف ایک کیمپین پہلے چلی، جس کا انہوں نے کچھ دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جواب بھی انہوں نے دیا۔ خواجہ سعد رفیق کھلے ڈلے آدمی ہیں، اور اس وقت حکومت میں ہوتے ہوئے ان کی پارٹی، یہ وہ واحد آدمی ہیں اور یہ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے جب ریزلٹس آ رہے تھے تو اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ میں ہار گیا ہوں، میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں۔ اور میرے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو آفر کی گئی تھی کہ آپ یہ سیٹ لے لیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ خواجہ سعد رفیق جو ہیں پاکستان کی سیاست میں آپ یوں سمجھیے کہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، وہ آپ سمجھ لیں۔ اور سعد رفیق صاحب حکومت پر بھی تنقید کر دیتے ہیں، اور اب جب وہ حکومت کا یا اس پارٹی کا حصہ ہے تب بھی وہ تنقید کر دیتے ہیں، اور کھلے دل سے وہ باتیں کرتے ہیں۔ عوامی آدمی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ٹمپریچر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید وہ پچھلی دفعہ بھی پنجاب اسمبلی کے جب ممبر بن گئے تھے تو یہی وجہ ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکے۔ پھر بالآخر انہوں نے پنجاب اسمبلی کی سیٹ چھوڑی، چونکہ وہ قومی اسمبلی پہلے ہار چکے تھے، پنجاب اسمبلی کی سیٹ چھوڑی، قومی اسمبلی کا ایک جو ضمنی الیکشن آیا تھا اس میں لڑا، دوبارہ قومی اسمبلی چلے گئے، لیکن پنجاب میں ان کی اپوزیشن لیڈری ان کو نہیں مل سکی۔ پنجاب میں پارٹی کے جو بڑے عہدے ہیں ان پہ بھی وہ اس لیے نہیں آ سکتے، وہ کھلی ڈلی بات کر دیتے ہیں، وہ عوامی بات کر دیتے ہیں، پھر بہت سے بڑوں کو وہ بری لگتی ہے۔ میں اب آتا ہوں وہ پریشان کیوں ہیں۔ انہوں نے تردید کی تو سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف ایک بڑی زبردست کیمپین چلائی گئی، جس میں کہا گیا ان کی طرف سے منسوب کر کے کہ جی ان کا کوئی مینیجر ہے، سوشل میڈیا مینیجر، اور سعد رفیق صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ سوشل میڈیا مینیجر کے نام پہ میرے سارے وہ 1 کانسٹیٹیوشن کے جو اپارٹمنٹ ہے وہ ہیں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کب اس کے نام ہو گئے ہیں، اور ایسی کوئی بات ان سے منسوب کر کے چلائی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے دوست، بہت سے اکاؤنٹس اس میں شامل ہیں جو میں نے دیکھے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ وہ آج انہوں نے اپڈیٹ کی ہے کہ وہ اسلام آباد میں NCCIA یعنی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر واقع سری نگر ہائی وے انہوں نے وزٹ کیا۔ وہاں پہ پیکا ایکٹ 2016 کے تحت
ان عناصر کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جائے گی جنہوں نے کانسٹیٹیوشن 1 پروجیکٹ میں میرے خاندان، میرے کسی سٹاف ممبر یا نام نہاد میڈیا مینیجر کے نام پر یا ہماری جانب سے کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری یا اثاثوں کے حوالے سے ہماری کردار کشی کی مذموم مہم چلائی، تو ان کے خلاف وہ اب میں پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کر رہا ہوں۔ میرا کوئی میڈیا مینیجر نہیں ہے، اس حوالے سے میں نے کوئی بیان نہیں دیا، اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کوئی کسی کا پالتو ہے یا کلٹ فالوور، انشاءاللہ جھوٹ اور سازش کی بنیاد پر بہتان تراشی کرنے والے سبھی بے نقاب ہوں گے۔ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کچھ دن پہلے مطیع اللہ جان کے ٹویٹ کے جواب میں اس کا جواب دے دیا تھا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دوبارہ ایک پوری کیمپین چلائی گئی، اور جو ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی، حکومت میں ہوتے ہوئے پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی، یہ کچھ لوگوں کو ہضم نہ ہوئی، اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہو گئے، ان کے بھی دوست ہوں گے کیونکہ حکومت کے اندر بھی بڑے مخالف ہیں خواجہ سعد رفیق، ان کے پارٹی کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب انہوں نے باقاعدہ کارروائی کا اعلان کر دیا، جن جن اکاؤنٹس نے ان کے نام سے جھوٹے بیانات چلائے تھے، اب ان کی شامت آنے والی ہے۔ پھر انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔